الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک عبادت استغاثہ ہے. استغاثہ اور استغاثہ یہ اردو میں بھی استعمال ہے، بلکہ عربی سے زیادہ اردو میں استعمال ہو گیا ہے. ایک تو غوث اعظم، دوسرے بھائی استغاثہ دائر کرنا. اب انگلش والے کیسے سمجھیں گے؟ استغاثہ کیا؟ آپ نے کورٹ میں کیس کیا، آپ کے خلاف فیصلہ ہوا، تو ابھی آپ کو اوپر والے ہائی کورٹ میں لے جانا استغاثہ. ہاں، پھر وہاں بھی ہارے تو اور سپریم کورٹ تک، اس کو کہا جاتا ہے استغاثہ. یہ پرانے دیکھیں اس میں جو نظام کا دور یا پرانے جتنی فائل ہر جگہ استغاثہ لکھا رہتا ہے. استغاثہ غوث سے ہے. غوث یہ باب کہا جاتا ہے استفعال، طلب مأخذ. ہاں، طلب مأخذ کیا؟ کسی سے غوث طلب کرنا. یہ عربی کا کمال ہے کہ کسی سے مدد طلب کرنا، اتنا بڑی آدھی سطر کا، اور عربی سے استغاثہ ایک لفظ میں. عربی میں وہی آ گئے جو ایک سطر میں آپ کیا کریں اس کا ترجمہ کریں گے. استغاثہ مصیبت، پریشانی، تکلیف، مشکلات دور کرنے کے لیے کسی کو پکارنا، اس نیت سے کہ آپ ہماری مصیبت کو دور کر دیں. اس کو کہا جاتا ہے استغاثہ. سمجھیں گے نا؟ استغاثہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. غیر اللہ سے استغاثہ طلب کرنا یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. لیکن یہ جو چیزیں آ رہی ہیں شروع سے میں نے بتایا، ان کی مختلف قسمیں ہیں. مثال کے طور پر غیر اللہ سے ہر استغاثہ جو ہے وہ جائز، شرک نہیں ہے. جیسے آپ کی گاڑی پھنس گئی ہے، روڈ پر جا رہے ہیں، بند ہو گئی ہے. اب آپ اسٹیئرنگ سنبھالیں تو پیچھے سے گاڑی نہیں چل رہی ہے، اور پیچھے سے دھکا دیں تو اسٹیئرنگ نہیں سنبھالتا. آپ کیا کریں؟ وہ کسی سے کہتے بھائی ذرا سا میری یہ مدد کریں تاکہ یہ گاڑی ادھر سے ہم وہاں تک منتقل کر دیں. گاڑی دیکھیں آج کل تبھی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے. بھائی آپ کے پاس کیا چار وائر کیا کہتے ہیں ہے بھائی؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مصیبت میں ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ہاں اس کے اندر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، بلکہ فضیلت بیان کی کہ تم کسی کی کیا کرو؟ ہاں، مدد کرو. یہ سمجھ، یہ کوئی مشکل نہیں. یہ ساری چیزیں ایک عادی ہیں، نارمل ہیں، ان میں کوئی شرک نہیں ہے. جیسے کہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، قصہ برابر سنا ہے سورہ قصص وغیرہ کے اندر، کہ موسیٰ علیہ السلام 2 لڑکے لڑ رہے تھے. ایک مسلمان لڑکا تھا اسرائیلی، اور دوسرا قبطی تھا. قبطی اصل نمبر 1 A کلاس کا مواطن تھا. سمجھ گئی نا؟ A کلاس کا. اور یہ مسلمان جو تھا C کلاس کا تھا بیچارہ. یہ لوگ فلسطین سے آ کر کے آباد تھے، اور یہ محنت مزدوری کرنے والے مسلمان ہو. دونوں لڑائی ہوئی تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ. موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزر رہے تھے تو اس لڑکے نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا. اب ایسا مدد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام پہنچے، پہلے تو چھڑانا چاہ نہیں،
میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. وہ جو کبتی تھا بڑا ضد کرتا. موسیٰ علیہ السلام ایک ہاتھ مارا, فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ, اس کی موت آئی, ختم ہو گیا. دیکھیں یہاں استغاثہ غیر اللہ سے کیا, اور یہ شرک نہیں ہے. ایسی چیزوں میں مستقل بذات خود کسی کے اندر دکھ درد دور کرنے کی کا عقیدہ رکھتے ہوئے, یا ایسی چیزوں پر جو ان کے قدرت میں نہیں ہے, غیب ہے, حاضر بھی نہیں ہے, ایک انسان کے اندر سامنے ہے. ہم نے کہا گاڑی دھکا دینے کی طاقت ہے وہ پاکستان میں, اور یہاں بابا ذرا گاڑی بند ہے وہاں سے پھونک مارے دھکے, یہ نہیں. کیوں؟ بابا یہاں ہوتے تو دھکے تو بابا لگاتے بھی نہیں. ہاں وہ تو یہاں ہوتے دھکے دے سکتے تھے, پاکستان میں رہ کر کے اتنا پاورفل نہیں وہ کہ پھونک مارے اور گاڑی اڑ جائے آپ کی. سمجھیے نا, ہے انسان کے اندر مدد کرنے کی طاقت ہے, لیکن وہ بھی محدود ہے. سامنے اگر تھوڑے سے دور پر ہے تو مدد نہیں کر سکتا. استغاثہ یہ دو قسمیں ہوں گی. اسی لیے یہ جو میں نے بتایا کہ جس میں انسان مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, یا ہے لیکن وہاں ہے نہیں, موجود نہیں ہے, جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ فَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اس قسم کی جو چیزیں ہیں, چیزوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے. اس کی واضح مثال, بس پر چڑھ رہے ہیں, ہوں گے ہندوستان یا پاکستان کے اس کنارے, ڈنڈا پکڑے یا غوث. اب غوث تو بغداد میں کہیں ہیں, وہ بھی مرے ہوئے ہیں. اب ان کے استغاثے سے, اس کا مطلب کہ ہاں وہ یہاں موجود ہیں, ساری مصیبتیں تمہاری دور کر سکتے ہیں. یہ ہے شرک. وہ بھی ظالموں نے غوث نہیں بلکہ غوث العظم, ہاں وہ بھی ہمارے ہاں, ہاں پاکستان میں تو نہیں بتا سکتا, ہندوستان کے اندر بعض ایسے شہر بھی ہیں جہاں ایک چبوترا ہوگا یا دیوار ہوگی, ہر کارنر پر پیلا کلر مار دیں گے, پیلا کلر, اور اس میں بلیک سے لکھ دیں گے المدد یا غوث اعظم دستگیر. پورا کلمہ لا الہ الا اللہ چھوٹا اور وہ کلمہ بڑا, المدد یا غوث اعظم دستگیر. اور وہاں بھی یا تو شیر, بدبختی تو یہ کہ شیر بنا ہوگا, شیر, اور بھی منہ کھولے ہوئے, پنجہ بنا ہوگا, اور ہوگا اوپر کا المدد یا غوث اعظم دستگیر. یہی وہ شرک ہے. لیکن مشکل کیا ہے, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر. مشکل یہ ہے کہ ہم جیسے چند لوگ اس کو شرک کہیں گے, باقی سب لوگ اسی کو جا کہیں گے عین ایمان, اور ہماری صدا کو وہابی کہہ کر کے ختم. میرے بھائی, اللہ کے رسول ہوتے تب آپ کیا جواب دیتے, یا قیامت کے دن کیا جواب؟ علماء سو. تو یہ استغاثے کی دلیل, استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. مسلمانوں, جس دن تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے اور رب نے تمہاری مدد کر دیا. سورہ انفال کی آیت ہے. ہوا کیا تھا, جس وقت نبی علیہ السلام نے میدان بدر میں دیکھا, آپ تو ایک قافلہ جا رہا تھا, اللہ نے اجازت دی تھی اس کو پکڑ لو, 40-50 کا, اس لیے 300 سے کچھ اوپر لوگ نکل پڑے. کسی نے تلوار لیا, کسی نے گھوڑا لیا, کسی نے ویسے, چلو ان کو تو ایسے ایک ہاتھ مار کے چھین لیں گے, اٹھا لائیں گے, یہ سب سوچ رہے تھے. وہاں گئے تو پتا چلا تو قافلہ بچ گیا. 1000 کی فوج اسلحے سے لیس میدان بدر میں کافروں کی کھڑی ہوئی ہے. ابو جہل قیادت کر رہا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ آج مسلمانوں کو زندہ
نہیں چھوڑے. ظالم کہتا بھی دیکھو شراب کے مٹکے لائے ہیں, لڑکیاں لائے ہیں, مسلمانوں کو قتل کریں گے, ان کی کھوپڑیوں کا پیالہ بنائیں گے, شراب پیئیں گے, ان لڑکیوں کا ایک ہفتہ یہاں ڈانس کرائیں گے, پورے عرب کو سبق سکھلا دیں گے کہ اگر کوئی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دے تم بھی وہی کرو جو ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا. بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ, سمجھا. اور دعا بھی مانگنا اللہم علیک اقطع نار عمن, اللہ دونوں میں سے جو ظالم ہے اس کو واپس نہیں جانے دینا. ہاں کون کر رہا تھا؟ ابو جہل. نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے موقع پر. 1000 کی فوج. نبی علیہ السلام مشورہ کیے, صحابہ نے کہا بالکل لڑیں گے. خاص طور انصار مدینہ نے خوب للکارا کہ اصل یہ کیا ہے, اگر برق گماد میں ہوتا تو وہاں بھی پہنچ جائیں گے. نبی علیہ السلام جو خیمہ لگایا گیا, نبی علیہ السلام رات کو گھس گئے خیمے میں اور رات بھر دعائیں کرتے, اللہ مدد فرما. انتہلک ہذہ العصابہ, یہ چھوٹی سی ایمان والوں کی جماعت جو لے کر کے آئے ہیں اور یہ ٹھان کے آئے ہیں, اعلان کریں کہ کسی ایک مسلمان کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ اگر آج یہ ہلاک کر دیے گا تو شاید پھر تیری عبادت دنیا میں نہ ہو. رات بھر دعا مانگ رہے ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس طرح سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے کہ آپ کی چادر زمین پر گر جاتی اور میں گشت کرتا ہوا آتا تو آپ کی چادر آپ کے کندھے پر اٹھا دیتا. میرے بھائی مدد ایسے ہوتی ہے, سمجھے نا. اللہ رسول دعا مانگ رہے ہیں. پھر چلا گیا, تھوڑی دیر کے بعد آیا تو آپ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں اور چادر آپ کی گری رہی ہے. میں اٹھا کے رکھتا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں آخر مجھ سے صبر نہ ہوا, میں نے کہا یا رسول اللہ بس کیجیے, اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. میرا صبح ہو گئی, اللہ رسول میدان میں آئے اور فتح ہوئی. اس موقع پر جو اللہ رسول نے دعا مانگی تھی, اللہ نے سورہ انفال کے اندر اس کا ذکر کیا. فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. مسلمانوں, تم نے اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا. کیا کیا؟ کسی سے مدد نہیں مانگی. میرے بھائیو ذرا بتاؤ, نبی علیہ السلام کے پہلے وہیں مکے میں اللہ کے نبی حضرت اسماعیل تو مدفون تھے, ہے نا, مکے میں قبر ہے نا ان کی. اب کہاں ہے اللہ بہتر جانتا ہے, صحیح روایت کوئی نہیں ہے, لیکن وفات تو ہی پائے مکے میں. حضرت حاجرہ سے بڑی ولیہ کون؟ رابعہ بصریہ تو نہیں ہو سکتی نا, ان سے بڑی کون ولیہ ہیں. پھر آپ کے جد اعلی حضرت ابراہیم خلیل اللہ عیسیٰ آدم نوح, اتنے بڑے بڑے انبیاء گزر گئے ہیں. کسی سے استغاثہ جائز ہوتا تو اللہ رسول کہتے ہیں یا بابا ابراہیم المدد. ہاں, یہاں تو کرکٹ کھلاڑی بال مارتا ہے وہ بھی کہتا ہے مولا علی. یہ ہمارے ہاں مولا علی اسی لیے تمہارا بال جو ہے وہ کرکٹ میں تم کو جتا دے. سمجھ گئے نا, یہ ہے ہمارے یہاں کردار. استستغیثون ربکم, یاد کرو جس وقت تم لوگ اپنے رب سے غوث, کیا مطلب, مدد اللہ سے مانگ رہے تھے, مدد مانگ رہے تھے. فاستجاب لکم, اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کر لیا. اور کیا فرمایا, جاؤ میدان میں جائیے, انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین, ہم 1000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کریں گے. کتنی؟ 1000. ذرا سوچو, 1000 بت پرست اور ان کی پٹائی کے لیے اللہ تعالیٰ کتنے کو بھیجا؟ جبرائیل امین اکیلے ہی کافی تھے.
اللہ فرماتی یہ سب تو میں نے تاکہ آپ کو اطمینان رہے، ورنہ ومن نصر اللہ، اب مدد تو صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ دیکھا، یہ فوج اس لیے بھیجا فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد تاکہ آپ کا کوئی اطمینان رہے، یہ ٹینشن نہ ہو کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا، میں نے اس لیے بھیجا۔ ورنہ یاد رکھیے گا یہ مدد بھی اصل میں فرشتوں کی نہیں، کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ الحمدللہ اللہ نے مدد کی، تھوڑی ہی دیر میں جنگ ہوئی، شکست کھائے، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، اور جو بڑے بڑے سردار مارے گئے ان میں وزیر اعظم آج کے کنگ ان کے کون تھے؟ ابو جہل لعنت اللہ علیہ۔ قیامت تک کے لیے ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ